کربلا کا خونی منظر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک پریشان حال مبلغہ کے لیے تسلیوں اور اسی کے پوچھنے پر دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے کے طریقہ کار پر مبنی ایک رہنما مکتوب کافی ترامیم و اضافے کے ساتھ بنام کربلا کا خونی منظر۔ مکتوب: درود شریف کی فضیلت۔ ایک شخص نے خواب میں خوفناک بلا دیکھی، گھبرا کر پوچھا تو کون ہے؟ بلا نے جواب دیا میں تیرے برے اعمال ہوں۔ پوچھا تجھ سے نجات کی کیا صورت ہے؟ جواب ملا درود شریف کی کثرت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی عفیہ عنہ کی جانب سے مبلغہ دعوت اسلامی کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کا دستی مکتوب اپنے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاشنی لیے میرے دستے گناہگار میں آیا۔ پڑھنے سے معلوم ہوا کہ ماشاء اللہ آپ دعوت اسلامی کے لیے بہت کرتی اور مدنی کاموں کے لیے کوششیں کرتی ہیں۔ میری پیاری بیٹی، لوگوں کے طعنوں کی پرواہ مت کیجیے۔ جو بھی سنتوں کے راستے میں چلنے کی کوشش کرتا ہے، آج کل اس کے ساتھ معاشرہ اکثر اسی قسم کا ناروا سلوک کرتا ہے۔ وہ دور آیا کہ دیوانائے نبی کے لیے ہر ایک ہاتھ میں پتھر دکھائی دیتا ہے۔ کربلا کا خونی منظر۔ جب کبھی سنتوں پر عمل یا مدنی کاموں کے سبب آپ پر ظلم و ستم ہو، اس وقت کربلا کے خونی منظر کا تصور باندھ لیا کیجئے۔ خاندان نبوت کا آخر قصور ہی کیا تھا؟ یہی نہ کہ وہ اسلام کی سر بلندی چاہتے تھے۔ اس مقدس جرم کی پاداش میں گلشن رسالت کے نوش گفتہ پھولوں کو کس قدر بے دردی کے ساتھ پامال کیا گیا۔ گلستان زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ کلیاں جو ابھی پوری طرح کھلنے بھی نہ پائی تھیں، ان کو کیسی بے رحمی اور صفاکی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اس وقت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر کیا گزر رہی ہوگی، جس وقت ان کے جگر پارے کٹ کٹ کر خاک و خون میں گر کر تڑپ رہے ہوں گے۔ کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت۔ ننا علی اصغر رحمت اللہ تعالی علیہ اس مدینے کے حقیقی منع کے پیاسے گلے پر جب تیر لگا ہوگا اور یہ شدت کرب سے اپنے بابا جان امام مظلوم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں تڑپا ہوگا اور پھر جھرجھری لے کر دم توڑا ہوگا، اس وقت نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے رنج و علم کا کیا علم ہوگا۔ دیکھا جو یہ نظارہ کانپا ہے عرش سارا، اصغر کے جب گلے پر ظالم نے تیر مارا۔ اور جب ننے منع علی اصغر رحمت اللہ تعالی علیہ کا خون میں لتھڑا ہوا ننا سا لاشا ان کی امی جان سیدتنا رباب رحمت اللہ تعالی علیہا نے دیکھا ہوگا تو ان پر اس وقت کیسی قیامت قائم ہوئی ہوگی۔ اے زمین کربلا یہ تو بتا کیا ہو گیا، ننا علی اصغر تیری گودی میں کیسے سو گیا۔ امام پاک کی رخصتی۔ میری پیاری بیٹی، ذرا سوچئے تو صحیح، اس وقت سیدہ زینب و سیدہ سکینہ اور دیگر بیبیوں رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین پر کیا گزر رہی ہوگی جب سید الشہداء امام علی مقام امام عرش مقام امام تشنا کام امام الہمام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جگر پاروں علیہم رضوان کو تلواروں سے کٹوانے کے بعد خود جام شہادت نوش کرنے کے لیے خیمے سے رخصت ہو رہے ہوں گے۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، وقت رخصت کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ، لو سلام آخری اے بے وگانے اہل بیت۔
کربلا کا تاراج کارواں، اور پھر صرف عابد بیمار اور فقط پردہ نشین بیبیاں رہ جائیں، سارے خیمے سنسان ہو جائیں، باہر ہر طرف خاندان عالی شان کے نوجوانوں اور بچوں کی لاشیں بکھری پڑی ہوں۔ اس پر ستم بالائے ستم یہ کہ یزیدی درندوں کی طرف سے لوٹ مار مچے، خیمے جلا دیے جائیں، سب کو قیدی بنا دیا جائے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کو نیزے پر بلند کر کے سارا تاراج کارواں ظالمین ہانک چلیں۔ اس کا تصور ہی کس قدر دردناک ہے۔ ان لرزہ خیز مناظر کو یاد کر کے ہمارا دل خون روتا اور کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ میری پیاری بیٹی، اس منظر کو یاد کریں گی تو انشاءاللہ عز و جل اپنی معمولی سی تکلیف کے احساس پر آپ کو خود ہی ہنسی آئے گی کہ کیا ہماری بھی کوئی تکلیف ہے۔ پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پر گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا۔ بہرحال صبر و شکیبائی کا دامن تھامے، حسن اخلاق کا پیکر بنی رہیں اور اپنی مختصر ترین زندگی کو شریعت و سنت کے مطابق گزاریں، اور عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیں اور اسلامی بہنوں کو نیکی کی دعوت دیتی رہیں۔ موت اٹل ہے، یاد رہے موت اٹل ہے۔ ان قریب ہمارے ناز اٹھانے والے ہمیں اپنے کندھوں پر لاد کر ویران قبرستان میں اندھیری قبر کے اندر منو مٹی تلے دفن کر کے تنہا چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اگر خدا نخواستہ غیر شرعی فیشن بھری زندگی ہوئی، بے پردگی کا سلسلہ رہا، نمازوں روزوں میں غفلت ہوئی، اور اگر اللہ پاک اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے اور عذاب کی صورت درپیش ہوئی، تو پھر اندھیری قبر میں اور وہ بھی سانپ بچھوؤں کے ساتھ قیامت تک کیسے گزارا ہوگا۔ لہذا ہر دم موت پیش نظر رہے اور جلد تر ختم ہو جانے والی مختصر ترین زندگی میں طویل ترین آخرت کی تیاری کر لیجئے۔ کلیجہ منہ کو آتا ہے، میرا دل تھر تھر آتا ہے، کرم یا رب اندھیرا قبر کا جب یاد آتا ہے۔ مدنی ماحول کی برکت، میری مدنی بیٹی، عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کا کام کرنے میں جہاں بہت سا ثواب ہے، وہاں یہ بھی فائدہ ہے کہ مدنی ماحول ملتا ہے اور خود اپنی بھی اچھے عمل کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ عشق مدینہ و عشق تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوتا ہے، اور نیکی کی دعوت دینے کے فضائل کا تو اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ہر کلمے کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب۔ ایک بار حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، یا اللہ پاک، جو اپنے بھائی کو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، اس کی جزا کیا ہے؟ رب کریم نے ارشاد فرمایا، میں اس کے ہر کلمے کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں، اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ نیکی کی دعوت کا ثواب۔ 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، جو شخص میری امت تک کوئی اسلامی بات پہنچائے تاکہ اس سے سنت قائم کی جائے یا اس سے بد مذہبی دور کی جائے، وہ جنتی ہے۔ نمبر 2، نیکی کی راہ دکھانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ نیکیوں کا انبار، سبحان اللہ عز و جل۔ نیکی کرنے والا، کرانے والا، بتانے والا اور مشورہ دینے والا سب ثواب کے حقدار ہیں۔ فرض کیجئے آپ نے کسی ایک اسلامی بہن کو بھی فیضان سنت سے درس دیا، تو درس سننے والی وہ اسلامی بہن ان پر عمل کرے یا نہ کرے، آپ کے نامہ اعمال میں انشاءاللہ عز و جل ثواب لکھا جائے گا۔ اور اگر آپ سے درس سن کر اس اسلامی بہن نے عمل کرنا شروع کر دیا، تو وہ جب تک عمل کرتی رہے گی، آپ کو بھی برابر اس عمل کرنے والی جتنا ثواب ملتا رہے گا۔ اور اگر اس نے آپ کے درس سے سیکھی ہوئی کوئی سنت کسی اور تک پہنچائی، تو اس کا ثواب اس پہنچانے والی کو بھی ملے گا اور آپ کو بھی۔ اس طرح انشاءاللہ عز و جل آپ کا ثواب بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ نیکی کی دعوت کا آخرت میں ملنے والا ثواب بندہ اگر دنیا میں دیکھ لے تو کوئی لمحہ بیکار نہ جانے دے، بس ہر وقت نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتا رہے۔
شیطان کے وسوسوں کو قریب بھی نہ پھٹکنے دیں کہ وہ تو ایسے حالات پیدا کرے گا کہ آپ نیکی کی دعوت کے اس عظیم کام کو چھوڑ دیں۔ فیضان سنت سے روزانہ درس دینا بھی بڑے اجر کا کام ہے۔ اس درس کے ذریعے خوب سنتوں کے مدنی پھول لٹائیے اور ڈھیروں ثواب کمائیے۔ درس فیضان سنت کی ترغیب کے لیے 4 مدنی پھول۔ نمبر 1، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک اس کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنے، یاد رکھے اور دوسروں تک پہنچائے۔ نمبر 2، حضرت سیدنا ادریس علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ پاک کی کتابوں کی کثرت درس و تدریس کے باعث آپ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا نام ادریس ہوا۔ نمبر 3، حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے علم کا درس لیا یہاں تک کہ مقام قطبیت پر فائز ہو گیا۔ نمبر 4، پارہ 28 سورۃ التحریم کی 6 آیت میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچانے کا ایک ذریعہ فیضان سنت کا گھر درس بھی ہے۔ نیز گھر میں مدنی چینل کی ترغیب بھی انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ سعادت ملے درس فیضان سنت کی روزانہ 2 مرتبہ یا الہی۔ غیر عالم کو بیان کرنا حرام ہے۔ سوال، جو اسلامی بہن عالمہ نہ ہو کیا وہ اسلامی بہنوں کے سنتوں بھرے اجتماع میں بیان کر سکتی ہے؟ جواب، جو کافی علم نہ رکھتی ہو وہ مذہبی بیان نہ کرے۔ چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ 378 پر فرماتے ہیں، واعظ میں اور ہر بات میں سب سے مقدم اجازت اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جو کافی علم نہ رکھتا ہو اسے واعظ کہنا حرام ہے اور اس کا واعظ سننا جائز نہیں، اور اگر کوئی معاذ اللہ بد مذہب ہے تو وہ تو نائب شیطان ہے، اس کی بات سننی سخت حرام ہے، اس کو مسجد میں بیان سے روکا جائے، اور اگر کسی کے بیان سے فتنہ اٹھتا ہو تو اسے بھی روکنے کا امام اور اہل مسجد سب کو حق ہے، اور اگر پورا عالم سنی صحیح العقیدہ واعظ فرمائے تو اسے روکنے کا کسی کو حق نہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی پارہ 1 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 114 میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں نام خدا لیے جانے سے۔ عالم کی تعریف۔ سوال، تو کیا مبلغ بننے کے لیے درس نظامی یعنی عالم کورس کرنا شرط ہے؟ جواب، عالم ہونے کے لیے نہ درس نظامی شرط ہے نہ اس کی محض سند کافی، بلکہ علم چاہیے۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عالم کی تعریف یہ ہے کہ عقائد سے پورے طور پر آگاہ ہو اور مستقل ہو، یعنی یہ آگاہی دائمی ہو کہ یہ علم ہمیشہ اس کے دل و دماغ میں موجود ہو، بھول نہ جائے، اور اپنی ضروریات کے مسائل جانتا ہو یا ان مسائل کو کتاب سے خود ہی نکال سکے بغیر کسی کی مدد کے۔ علم کتابوں کے مطالعے سے اور علماء سے سن کر بھی حاصل ہوتا ہے۔ معلوم ہوا عالم ہونے کے لیے درس نظامی کی تکمیل کی سند ضروری نہیں، نہ کافی، نہ عربی فارسی وغیرہ کا جاننا شرط، بلکہ علم درکار ہے۔ چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سند کوئی چیز نہیں، بہترے سند یافتہ محض بے بہرا یعنی علم دین سے خالی ہوتے ہیں، اور جنہوں نے سند نہ لی ان کی شاگردی کی لیاقت یعنی قابلیت بھی ان سند یافتوں میں نہیں ہوتی۔ علم ہونا چاہیے۔ الحمدللہ عز و جل فتاوی رضویہ شریف، بحر شریعت، قانون شریعت، صراط الجنان، میرات المناجیح،
علم القرآن، احیاء العلوم مترجم اور اس طرح کی کئی اردو کتابیں ہیں جن کو پڑھ کر، سمجھ کر اور علماء کرام سے پوچھ کر بھی حسب ضرورت عقائد و مسائل سے آگاہی حاصل کر کے عالم بننے کا شرف حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اگر ساتھ ہی ساتھ درس نظامی کرنے کی سعادت بھی حاصل ہو جائے تو سونے پر سہاگا۔ غیر عالم کے بیان کا طریقہ۔ سوال: جو عالم نہ ہو اس کے بیان کرنے کی بھی کوئی صورت ہے؟ جواب: غیر عالم کے بیان کی صورت یہ ہے کہ علماء اہل سنت کی کتابوں سے حسب ضرورت فوٹو کاپیاں کروا کر ان کے تراشے یعنی کٹنگز اپنی ڈائری میں چسپا کر لے اور اس میں سے پڑھ کر سنائے، منہ زبانی کچھ نہ کہے، نیز اپنی رائے سے ہرگز کسی آیت کریمہ کی تفسیر یا حدیث پاک کی شرح وغیرہ بیان نہ کرے، کیونکہ تفسیر بالرائے حرام ہے۔ تفسیر بالرائے یہ ہے کہ نا اہل آدمی تفسیر کرے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ و تابعین علیہم رضوان سے منقول تفسیر کے خلاف یا اجماعی معنی کے خلاف تفسیر بیان کرے، یا نقل پر مدار رکھنے والی چیزوں کی صرف عقل سے تفسیر کرے، یا ایسی تفسیر کرے جو شرعی مسلمہ قواعد سے متصادم ہو یا زبان عرب میں اس معنی کی گنجائش نہ ہو، اور اپنی اٹکل کے مطابق آیت سے استدلال یعنی دلیل پکڑنا اور حدیث مبارک کی شرح کرنا اگرچہ درست ہو تب بھی شرعاً اس کی اجازت نہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جس نے بغیر علم قرآن کی تفسیر کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے۔ غیر عالم کے بیان کے بارے میں رہنمائی کرتے ہوئے میرے آقا نعمت اعلی حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں: جاہل اردو خواں اگر اپنی طرف سے کچھ نہ کہے بلکہ عالم کی تصنیف پڑھ کر سنائے تو اس میں حرج نہیں۔ مبلغین کے لیے اہم ہدایت۔ سوال: دعوت اسلامی کے بعد مبلغین و مبلغات منہ زبانی بھی بیان کرتے ہیں، ان کے لیے آپ کی طرف سے کیا ہدایات؟ جواب: اگر یہ علماء یا عالمات ہیں جب تو حرج نہیں، ورنہ غیر عالم مبلغین و مبلغات کے لیے معروضات پیش کر دی گئیں کہ وہ صرف علماء کی تحریرات سے پڑھ کر ہی بیانات کریں۔ اگر دعوت اسلامی کے کسی غیر عالم مبلغ یا مبلغہ کو سنتوں بھرے اجتماع میں منہ زبانی بیان کرتا پائیں تو دعوت اسلامی کے ذمہ داران اس کو روک دیں۔ غیر عالم مبلغین و مبلغات اور تمام غیر عالم مقررین کو چاہیے کہ وہ منہ زبانی مذہبی بیان یا خطاب نہ کریں۔ میرے آقا نعمت اعلی حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں: جاہل اردو خواں اگر اپنی طرف سے کچھ نہ کہے بلکہ عالم کی تصنیف پڑھ کر سنائے تو اس میں حرج نہیں۔ مزید فرماتے ہیں: جاہل خود بیان کرنے بیٹھے تو اسے واعظ کہنا حرام ہے اور اس کا واعظ سننا حرام ہے، بلکہ مسلمانوں پر حق ہے کہ اسے ممبر سے اتار دیں، کہ اس میں نہی منکر یعنی برائی سے منع کرنا ہے اور نہی منکر واجب ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ کیا عورت وی سی ڈی میں مبلغ کا بیان سن سکتی ہے؟ سوال: کیا اسلامی بہنیں وی سی ڈی یا مدنی چینل کے ذریعے نامحرم مبلغ کا سنتوں بھرا بیان سن سکتی ہیں؟ کیا یہ بے پردگی میں داخل نہیں؟ جواب: بے پردگی اور ہے اور وی سی ڈی میں اسلامی بہنوں کا نامحرم کو بیان کرتا دیکھنا سننا اور۔ اسلامی بہنوں کے لیے پردے کی رعایات اور بعض شرعی قیودات پابندیوں کے ساتھ غیر مرد کو دیکھنے کے معاملے میں کچھ گنجائش ہے۔ بار شریعت جلد 3 صفحہ 443 پر فتاوی عالمگیری کے حوالے سے لکھا ہے: عورت کا مرد اجنبی یعنی نامحرم شخص کی طرف نظر کرنے کا وہی حکم ہے جو مرد کا مرد کی طرف نظر کرنے کا ہے، اور یہ اس وقت ہے کہ عورت کو یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ اس کی طرف نظر کرنے سے شہوت نہیں پیدا ہوگی، اور اگر اس کا شبہ بھی ہو تو ہرگز نظر نہ کرے۔ ہاں، خدا نخواستہ بیان کی وی سی ڈی یا مدنی چینل دیکھنے کے دوران گناہوں بھری کشش محسوس ہو تو توبہ و استغفار کرتی ہوئی فوراً وہاں سے ہٹ جائے۔ میرا تو مشورہ یہ ہے کہ جوان ہو یا بوڑھا دونوں ہی کو دیکھنے سے حتی الامکان بچے کہ دور بڑا نازک ہے۔
البتہ عمر رسیدہ عالم یا بے کشش بوڑھے یا ادھیڑ عمر کے پیر و مرشد جبکہ قریب اور کوئی غیر مرد ایسا نہ ہو جس پر نظر پڑتی ہو، تب ان کو دیکھنے میں حرج نہیں کہ اس میں فتنے کا احتمال یعنی فتنے کا اندیشہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ پھر بھی اگر دیدار کے دوران شیطان جذبات میں ہیجان یعنی جوش پیدا کرے تو فوراً نظر ہٹا لے اور وہاں سے دور ہو جائے۔ کیا عورت نعت خواں کی وی سی ڈی دیکھے؟ سوال، تو کیا اسلامی بہن مدنی چینل یا وی سی ڈی پر نوجوان نعت خواں کو بھی سن یا اور دیکھ لیا کریں؟ جواب، نعت خواں اور وہ بھی نوجوان، پھر ہاتھ وغیرہ لہرانے کی اداؤں یعنی ایکشن کی کشش بھی موجود، اور پھر ترنم میں تو ویسے ہی ایک طرح کا جادو ہوتا ہے۔ ان صورتوں میں گناہوں بھرے تصورات میں پڑنے کا اندیشہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ دیکھنے کی بات تو دور رہی، میری تو اپنی مدنی بیٹیوں کو یہاں تک تاکید ہے کہ وہ تو نوجوان نعت خواں کی صرف آواز بھی نہ سنیں کہ اسی میں عافیت ہے کہ اس کی سریلی آواز کہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہودی خواں یعنی اونٹوں کو تیز چلانے کے لیے مست کرنے والے اشعار پڑھنے والے تھے جن کا نام انجشا رضی اللہ تعالی عنہ تھا، جو کہ انتہائی خوش آواز تھے۔ ایک سفر کے دوران جس میں خواتین بھی ہمراہ تھیں اور سیدنا انجشا اشعار پڑھ رہے تھے، اس پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، اے انجشا آہستہ، نازک شیشیاں نہ توڑ دینا۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی میرے ساتھ سفر میں عورتیں بھی ہیں جن کے دل کچی شیشی کی طرح کمزور ہیں، خوش آوازی ان میں بہت جلد اثر کرتی ہے اور وہ لوگوں کے گانے سے گناہ کی طرف مائل ہو سکتی ہیں، اس لیے اپنا گانا بند کر دو۔ ہاں، فوت شدہ نعت خواں کی آواز میں غالباً خطرات نہیں، تاہم شیطان اگر خیالات کا رخ گناہوں کی طرف موڑنا شروع کر دے تو توبہ و استغفار کرتے ہوئے فوراً سننا بند کر دیں۔ حیض و نفاس کے متعلق 8 مدنی پھول۔ نمبر 1، حیض و نفاس کی حالت میں اسلامی بہنیں درس بھی دے سکتی ہیں اور بیان بھی کر سکتی ہیں۔ اسلامی کتاب کو چھونے میں بھی حرج نہیں۔ قرآن کریم کو ہاتھ یا انگلی کی نوک یا بدن کا کوئی حصہ لگانا حرام ہے۔ نیز کسی پرچے پر اگر صرف آیت قرآنی لکھی ہو، دیگر کوئی عبارت نہ لکھی ہو، تو اس کاغذ کے آگے پیچھے کسی بھی حصے کونے کنارے کو چھونے کی اجازت نہیں۔ نمبر 2، قرآن کریم یا قرآنی آیت یا اس کا ترجمہ پڑھنا اور چھونا دونوں حرام ہے۔ نمبر 3، اگر قرآن عظیم جزدان میں ہو تو جزدان پر ہاتھ لگانے میں حرج نہیں۔ یوں ہی رومال وغیرہ کسی ایسے کپڑے سے پکڑنا جو نہ اپنا تابع ہو نہ قرآن مجید کا تو جائز ہے۔ کرتے کی آستین، دوپٹے کے آنچل سے یہاں تک کہ چادر کا ایک کونا اس کے مونڈھے یعنی کندھے پر ہے، دوسرے کونے سے چھونا حرام ہے کہ یہ سب اس کے تابع ہیں، جیسے چولی قرآن مجید کے تابع تھی۔ نمبر 4، اگر قرآن کی آیت دعا کی نیت سے یا تبرک کے لیے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ادائے شکر کو یا چھینک کے بعد الحمدللہ رب العالمین یا خبر پریشان پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، یا بنیت ثنا پوری سورۃ الفاتحہ یا آیت الکرسی یا سورۃ الحشر کی پچھلی 3 آیتیں واللہ الذی لا الہ الا ہو سے آخر سورہ تک پڑھیں، اور ان سب صورتوں میں قرآن کی نیت نہ ہو تو کچھ حرج نہیں۔ یوں ہی تینوں قل بلا لفظ قل بنیت ثنا پڑھ سکتی ہیں اور لفظ قل کے ساتھ نہیں پڑھ سکتی، اگرچہ بنیت ثنا ہی ہو کہ اس صورت میں ان کا قرآن ہونا متعین یعنی طے ہے، نیت کا کچھ دخل نہیں۔ نمبر 5، ذکر و اذکار، درود و سلام، نعت شریف پڑھنے، اذان کا جواب دینے وغیرہ میں کوئی مذائقہ نہیں، اور ان چیزوں کو وضو یا کلی کر کے پڑھنا بہتر، اور ویسے ہی پڑھ لیا جب بھی حرج نہیں۔ حلقہ ذکر میں شرکت کر سکتی ہیں بلکہ ذکر کروا بھی سکتی ہیں۔ نمبر 6، خصوصاً یہ بات یاد رکھیے کہ ان دنوں میں نماز اور روزہ حرام ہے۔ نمبر 7، مروت میں بھی ایسے موقع پر
ہرگز ہرگز نماز نہ پڑھیے کہ یہ حرام ہے، اور جائز سمجھ کر یا نماز کا مذاق اڑاتے ہوئے یا نماز کو بے قدر سمجھتے ہوئے پڑھنا کفر ہے۔ فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام یہاں تک فرماتے ہیں بلا عذر جان بوجھ کر بغیر وضو کے نماز پڑھنا کفر ہے، جبکہ اسے جائز سمجھے یا استہزاء یعنی مذاق اڑاتے ہوئے یہ فعل کرے۔ نمبر 8، ان دنوں کی نمازوں کی قضا نہیں، البتہ رمضان المبارک کے روزوں کی قضا فرض ہے۔ ان احکام کی تفصیلی معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کی کتاب بحر شریعت جلد 1 میں سے حیض و نفاس کا بیان کا مطالعہ کرنے کی ہر اسلامی بہن کو نہ صرف درخواست بلکہ خاص تاکید ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پردے کے اہم مدنی پھول: خالہ زاد، مامو زاد، پھوپھی زاد، چچا زاد، تایا زاد، دیور و جیٹھ، خالو، پھوپھا، بہنوئی، بلکہ اپنے نامحرم پیر و مرشد سے بھی پردہ کیجیے۔ نیز مرد کا بھی اپنی ممانی، چچی، تائی، بھابھی اور اپنی زوجہ کی بہن وغیرہ رشتہ داروں سے پردہ ہے۔ منہ بولے بھائی بہن، منہ بولے ماں بیٹے اور منہ بولے باپ بیٹی میں بھی پردہ ہے، حتیٰ کہ لے پالک بچہ جب مرد و عورت کے معاملات سمجھنے لگے تو اس سے بھی پردہ ہے، البتہ دودھ کے رشتوں میں پردہ نہیں، مثلا رضاعی یعنی دودھ کے رشتے کی ماں بیٹے اور رضاعی بھائی بہن میں پردہ نہیں۔ لہذا لے پالک بچے یا بچی کو ہجری سن کے مطابق 2 سال کی عمر کے اندر اندر عورت اپنا یا اپنی سگی بہن یا سگی بیٹی یا سگی بھانجی کا کم از کم 1 بار دودھ اس طرح پلا دے کہ اس بچے یا بچی کے حلق سے نیچے اتر جائے۔ اس طرح اب جن جن سے دودھ کا رشتہ قائم ہوا ان سے پردہ واجب نہ رہا۔ رضائی ماں کے معاملے میں تو فتنے کا اندیشہ کم ہوتا ہے، لیکن بقیہ دودھ کے رشتوں میں بعض اوقات پردہ کرنا ہی مناسب ہے، جیسا کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور بحالت جوانی یا احتمال فتنہ یعنی فتنے میں پڑنے کے امکان کے سبب پردہ کرنا ہی مناسب ہے، کیونکہ عوام کے خیال میں اس یعنی دودھ کے رشتے کی ہیبت بہت کم ہوتی ہے۔ یہ یاد رہے کہ ہجری سن کے حساب سے 2 برس کے بعد بچہ یا بچی کو اگرچہ عورت کا دودھ پلانا حرام ہے، مگر 2.5 برس کے اندر اگر دودھ پلائے گی تو اگرچہ گناہ گار ہوگی مگر رضاعت یعنی دودھ کا رشتہ ثابت ہو جائے گی۔ تفصیلی معلومات کے لیے بحر شریعت جلد 2 حصہ 7 سے دودھ کے رشتے کا بیان پڑھ لیجئے۔ نیز رسالہ زخمی سانپ 20 صفحات کا ضرور مطالعہ فرما لیجئے۔ گھر کے تمام افراد کو میرا سلام عرض کر کے مجھ گناہ گاروں کے سردار کے لیے دعائیں مدینہ و بقی و بے حساب مغفرت کی درخواست کیجئے۔ آپ بھی ان دعاؤں سے نوازتی رہیے۔ والسلام مع الاکرام۔